سیدہ ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں میرے لیے کفایت کرے۔ سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، یہ ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، چاروں کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں۔ یہ ایک اوپن چیز ہے، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بنے، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں میں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائس کیے ہوئے ہیں، 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بھی بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، ہل علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو ہیں، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں سارے یاد کر۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں، الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کریں، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے،
لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک. تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں. تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے. یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی الاسلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہوگا ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بیچ چلے سارے، نہیں نا، اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں. تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہو، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب، تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر. تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے. 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا. ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا. جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ والی، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت. تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکیں، واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیوی کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں سے بہتر نہ چیز عطا کروں؟ کہ یا رسول اللہ عطا کرے. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا
تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے، یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے۔ تو اچھا، یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی۔ پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے، وہ فاطمہ والی حدیث، تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے۔ سر استقامت تو خود مل جاتی ہے، جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے، اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے، اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے؟ جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے، آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی۔ تو مولا نے کہا ہاں، صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا۔ تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا، صفین کی راتوں میں، یہ اتنا کمال کا وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے، اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو۔ ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لیں۔ تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا۔ آپ روٹین میں ہیں، آپ پاس دونوں آپشن ہیں، الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست ہے۔ اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ، ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا، استغفار پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام، سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں، اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں، یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری۔ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ ابو الکاف کا واقعہ ہے، یہ آلموسٹ 146 عیسوی کا واقعہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے آلموسٹ 100 سال کے بعد۔ اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ یا تو عیسیٰ ابن مریم کے تابعین تھے یا تبع تابعین تھے۔ اس وقت ویسے عمریں اتنی نہیں ہوتی تھی، موسٹ پروبیبلی یہ تبع تابعین تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنا غیر معمولی معجزہ کر دیا۔ چونکہ غیر نبی کے ساتھ ہوا، اسی لیے اس کے لیے کرامت کا ورڈ بولا جاتا ہے۔ کانسٹنٹائن نوبل جو شہر ہے قسطنطینیہ، وہ اسی کانسٹنٹائن بادشاہ کا جو بیٹا تھا اس نے بنوایا تھا۔ 337 عیسوی کے بعد وہ حکمران بنا اور اس نے یہ شہر آباد کیا جو آج کل استنبول ہے۔ کانسٹنٹائن بادشاہ جو 337 عیسوی میں فوت ہوا، اس نے اپنی زندگی میں کرسچینٹی قبول کر لی، جس کی وجہ سے پوری رومن امپائر کرسچن ہو گئی۔ اس زمانے میں بادشاہ کا دین رعایا کا دین ہوتا تھا۔ پہلے بادشاہ بت پرست تھا تو کرسچنز کو قتل کرواتا تھا، جیلوں میں ڈلواتا تھا، ظلم کرتا تھا۔ لیکن جب وہ کرسچن ہو گیا، یعنی اس وقت کا مسلم، جب تک رسول اللہ کا انکار انہوں نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مسلم ہی تھے یہ، تو اس کے اسلام قبول کرنے سے، کرسچینٹی قبول کرنے سے پوری امپائر پہ یہ ایک دین کے طور پر نافذ کر دیا گیا۔ تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس کے ذریعے وہ اپنی پوری امپائر کو ایک پیج کے اوپر لے آئے، کامن بانڈ میں، اور یہ کام کر گئی چیز، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں کرسچینٹی پھر پھیل گئی۔ یہ تبلیغ کی وجہ سے نہیں پھیلی، بلکہ ایک رومن ایمپرر کے کرسچینٹی قبول کرنے کی وجہ سے، کانسٹنٹائن۔ یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب چونکہ اس نے کرسچینٹی قبول کی 337 عیسوی میں، اس وقت آلموسٹ 90 سال ہو چکے تھے اصحاب الکہف کو اپنے غار میں سوئے ہوئے۔ اس کے بھی مزید 210 سال سولر ایئرز کے پوائنٹ آف ویو سے وہ سوئے رہے۔ پھر ظاہر ہے کرسچینٹی چل پڑی۔ جب وہ دوبارہ اٹھائے گئے تو اس وقت کرسچنز کی حکومت تھی، اور انہیں نہیں پتا تھا، اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا نا، یہ تو جعلی عقیدے بعد میں بنائے گئے ہیں اپنے بزرگوں کے لیے علم غیب کلیم کرنا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ کایا کلب ہو چکی ہے۔ وہ جس وقت غار میں جا کر چھپے تھے، اس وقت تو وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا، اور قرآن پاک میں
ان آیات میں آگے چل کر آئے گا کہ ہم نے انہیں تھپکی دی، کانوں پر سلا دیا۔ یہاں پر میں کوشش کروں گا کہ یہ ساری 18 کی 18 آیات آج کی کلاس میں کور کر لوں، اس لیے میں تیزی سے آیات کو کور کروں گا، اس کا ترجمہ بیان کروں گا، اور جہاں بیچ میں مسنگ لنکس ہیں جو اس فلم میں انہوں نے فل کر دی ہیں، جو بھی اسرائیلی روایتیں تھیں ان کی بنیاد کے اوپر، وہ میں ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ مثلا یہ بہت بڑا ایک مسنگ لنک تھا، قرآن نے اسے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، اس کی وجہ ہے کہ اس واقعے سے کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی فلمی سٹوری نہیں سنانی تھی کسی کو، ایک عبرت حاصل کرنی تھی۔ مثلا یہ بہت بڑا ایک مسنگ لنک تھا کہ تو اس کے بعد وہ غار تک کیسے پہنچ گئے، اس نے تو وہیں ان کو قتل کروا دینا تھا، یہ ایک مسنگ لنک تھا۔ وہ اس فلم میں انہوں نے کور کیا ہے کہ اس بادشاہ نے انہیں گرفتار کیا، جیل میں ڈلوا دیا، جیل کا جو ایک سپروائزر تھا اس نے ان کو بھگا دیا وہاں سے، اور پھر وہ جا کر غار میں انہوں نے پناہ لی۔ اس طرح کئی ایک جگہ مسنگ لنکس ہیں، وہ انہوں نے اس فلم میں فل کر دی۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ اسے کور کرتا چلا جاؤں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو کافی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، وہاں پہ ظاہر ایک پیغمبر کی بایوگرافی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اصحاب الکہف کا واقعہ اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، لیکن مسنگ لنک جو ہے وہ آلموسٹ انہوں نے کور کر دی ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سمجھ نہ آئے۔ اب اللہ کا نام لے کر اسے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الکہف میں آیت نمبر 9 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، اور سٹارٹ میں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس واقعے کو ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اس سے مورل لیسن حاصل کریں، بجائے اس کے کہ کرامت اور معجزات کے چکروں میں پڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اصحاب الکہف جو غار والے تھے، الکہف کہتے ہیں غار کو، اور الرقیم گاؤں کے رہنے والے، بعض کہتے ہیں یہ گاؤں کا نام تھا، بعض کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا نام ایک تختی پر لکھ کر اس غار کے دہانے پر لگا دیا گیا تھا اس لیے اسے الرقیم کہتے ہیں۔ بہرحال کچھ بھی ہو، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ یہ اصحاب الکہف کا جو واقعہ ہے 300 سال تک سوئے رہنا اور قمری اعتبار سے 309 سال تک، یہ کوئی ہماری قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے ہے؟ نہیں، اس سے بڑی بڑی قدرت کی عجیب نشانیاں اس کائنات میں موجود ہیں جن کو تم آبزرو کرتے ہو، لیکن تم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہو۔ مثلا انڈے میں سے چوزے کا نکلنا، اگر کوئی شخص ایسی دنیا کا باشندہ ہو جسے نہ پتا ہو کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے اور وہ پھر بڑا ہو کر اتنا پیارا مرغ بن جاتا ہے، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ جس نے صرف انڈا توڑ کر کھایا ہو، ایک لیسدار مادہ، وہ مان ہی نہیں سکتا کہ خود بخود اس میں سے چوزا کیسے نکلے گا۔ تو ظاہر ہے وہ خود بخود نہیں نکل رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی دنیا کا باشندہ ہے جس نے یہ آبزرو نہیں کیا کہ اتنا سا بے قدر بیج جب زمین میں بویا جاتا ہے اور وہ 6 ارب گنا درخت بن جاتا ہے، اس پہ لاکھوں پتے لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، فروٹ لگ جاتا ہے، اور مسلسل وہ فروٹ دیتا رہتا ہے، اپنی غذا بھی خود زمین سے حاصل کرتا ہے، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا کہ اس بیج میں سے کیسے نکل سکتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں اس کائنات، فزیکل فینومینا آف نیچر۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو 300 سال کے لیے سلا بھی سکتا ہے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جبکہ ان نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی، فقالوا، تو وہاں پھر انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، ربنا آتینا من لدنک رحمہ، اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے اس کام میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دے۔ یہ وہ دعا ہے اصحاب الکہف کی، بہت ایکسٹراورڈنری دعا ہے، اسے حرز جاں بنائیں۔ ہم نے بھی جب اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے یہ دعوت شروع کی تھی تو میں ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتا تھا کہ اتنا بڑا فرقوں کا ایک فتنہ مسلط ہے اس امت کے اوپر، ایک شخص کس طرح ان سارے فرقوں سے ٹکر لے کر انہیں قرآن و سنت کی بات پہنچا سکتا ہے۔ تو ہمیشہ مجھے یہ چیز ذہن میں آتی تھی کہ اصحاب الکہف کا بھی ہاتھ اللہ نے پکڑا تھا، تو ہم تو خاتم النبیین کی امت سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ دعا میں ہمیشہ مانگتا رہا ہوں، اب بھی مانگتا ہوں، مستقبل میں مانگوں گا انشاءاللہ۔ یہ دعا زبانی یاد کریں۔ ویسے تو اصحاب الکہف کی اس دعا پر ان 10 آیات کا اینڈ بھی ہو رہا ہے، جس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر تم دجال کو اپنے سامنے پاؤ تو 10 آیات کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں فتنے سے محفوظ کر لے گا۔ تو اس کی قرات تو آپ کو روزانہ ایک دفعہ کرنی چاہیے تاکہ یہ زبانی یاد بھی ہو جائے۔
ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جسے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد ہوں گی، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اسے بچا لے گا۔ اور بچنا کیسے ہے وہ دوسری حدیث میں کہ اس کے سامنے قرات کرنی ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ صورتحال درپیش ہو، ورنہ تو اللہ سے پناہ ہی مانگنی چاہیے کہ انسان کو اس آزمائش سے نہ گزرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب انہوں نے دعا کی فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی اور پھر کئی برس تک انہیں سلائے رکھا اسی غار کے اندر۔ اب یہ غار تک کیسے پہنچے وہ آگے جا کر ذکر آئے گا، ابھی تو ایک تمہید بنائی جا رہی ہے۔ ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى، پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ دو گروہ جو اس بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ کتنا عرصہ وہ اس غار کے اندر رہے، تو ہم دیکھیں احصى لما لبثوا امدا کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون صحیح بات کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اختلاف تھا اسے ختم کیا اور بتا دیا کہ یہ 309 سال تک رہے ہیں۔ لیونر ایئرز کے پوائنٹ آف ویو سے جو چاند کے مہینے ہیں وہ 355 دنوں کا ایک سال ہوتا ہے، اور اگر سولر ایئرز جو ہمارے چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے 300 سال تک وہ سوئے رہے، وہ آگے جا کر ذکر آ جائے گا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تم سے بیان کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو جنرل ذکر کیا، اس کے بعد کہا کہ ہم صحیح بیان تمہارے سامنے رکھتے ہیں۔ انہم فتیتن، وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، وہ اپنے رب کے اوپر ایمان لائے۔ یہ نوجوان کے اوپر آپ نے تفکر کرنا ہے، بوڑھی ہڈیاں بہت کم چینج ہوتی ہیں، نوجوان لوگ رسک لے لیتے ہیں، دلیری موجود ہوتی ہے، اسی لیے حق قبول کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والے مور دین 90% نوجوان ہی تھے، اور ان میں سے بھی آپ سمجھ لیں 70% سے زیادہ ٹین ایجرز تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدا، اور پھر جب وہ ایمان لائے تو پھر ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ یہ وہاں کی ایلیٹ کلاس تھی، عام لوگ نہیں تھے، ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، اور اسی کی وجہ سے پھر اثر پڑتا ہے باقی دربار والوں کے اوپر بھی کہ انہوں نے اپنی آسائش کی زندگی چھوڑ کر ایک مشکل راستہ اختیار کیا ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کی پرستش نہیں کریں گے، یہ سب جھوٹے معبود ہیں۔ لقد قلنا اذا شططا، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو تو ہم تو حد سے گزر جانے والی بات کریں گے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، کسی بت کو، کسی انسان کو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، اور یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا اور جھوٹے معبود بنا لیے ہیں کہ یہ بت بنائے ہوئے تھے۔ یہ گاڈز، جو چھوٹے جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے، یہ دیوتا ہوتے تھے، اور ایک بڑا دیوتا وہ کیپٹل جی سے گاڈ اسے لکھتے تھے۔ تو یہ اتنے دیوتا جو انہوں نے بنا لیے ہیں ہماری قوم نے، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو یہ ہماری قوم ہمارے سامنے کوئی مضبوط دلیل کیوں نہیں لے کے آتی اس بات پر کہ یہ جو بت ہے یہ ہمارے آلہہ ہیں، یہ ہمارے خالق ہیں۔ کہاں سے دلیل لے کر آئے؟ انہیں بھی پتا تھا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں۔ بت پرست کیسے موحدین کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ وہ آلہہ جو انہوں نے خود سے تراش لیے ہیں انہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، یا یہ کہا جائے کہ وہ بڑا گاڈ ہے کیپٹل جی کے ساتھ اور یہ چھوٹے چھوٹے دیوتا ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جب تم اپنی قوم سے الگ ہو چکے ہو اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کو تم نے چھوڑ دیا ہے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو ان سب سے الگ ہو کر غار میں جا کر پناہ لو۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کا سامان مہیا کر دے۔ اب یہ جو جملے ہیں نا کہ جب تم نے ان جھوٹے معبودوں سے توبہ کر لی ہے، ایک خدا کے ماننے والے ہو گئے ہو، اب اپنی قوم سے الگ ہو کر غار میں پناہ لو، یہ کلام کس کا ہے؟ یہ قرآن حکیم نے بیان نہیں کیا۔ عین ممکن ہے کہ یہ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا ہو اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ ہم غار میں پناہ لیتے ہیں کچھ عرصہ کے لیے،
اور ظاہر بتا کے تو انہوں نے پناہ نہیں لینی تھی، کسی ایسے غار میں پناہ لینی تھی کہ وہاں تک اپروچ مشکل ہو. ظاہر اتنا پہاڑ چڑھ کے کسی غار تک پہنچنا، بعد میں خیر وہ پہنچ بھی گئے تلاشی کرتے کرتے، فوراً ممکن نہیں تھا کہ کوئی غار تک پہنچتا. یا دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، کیونکہ اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ غیر انبیاء کے دل میں بھی وہی کر دیا کرتا تھا، وہ اس امت کے لیے بین ہوا ہے. تو یہ کوئی کشف الہام والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اس امت میں تو یہ بین ہے. اس امت کے لیے غیر انبیاء کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا تھا، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے جن کے دل میں اللہ بات ڈالتا تھا. میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن وہ بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو عمر ہوتا. اس حدیث کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے. تو انہوں نے جا کر غار میں پناہ لی. اب غار کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے. اب بیچ میں وہ مسنگ لنک ہے کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچے. وہ اس طرح پہنچے کہ دربار میں جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی، بادشاہ نے پکڑ لیا، جیل میں ڈلوا دیا. جیل میں ایک ہمدرد ان کا نکل آیا جو سپروائزر تھا، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور انہیں راتوں رات بھگا دیا. خیر وہ پھر پہنچ گئے غار میں. اب غار کی کیا صورتحال تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور جب تم سورج کو دیکھو کہ وہ طلوع ہوتا ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اگر تم اس غار کو آبزرو کرو تو اس غار سے دائیں طرف سورج بچ کر نکل جاتا ہے. اگلے زمانوں میں اس طرح کے غار تلاش کیے جاتے تھے جہاں ڈائریکٹ سن لائٹ نہ پہنچے، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ گرم بھی ہو جائے گا گرمیوں کے اندر. سردیوں میں تو چلے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن گرمیوں میں ایسا معاملہ ہوگا. تو ایسے غار جن کے دہانے نارتھ کی طرف ہوتے تھے. اب نارتھ کی طرف اگر اب یہاں پر نارتھ اس طرف ہے تو سورج مشرق سے نکلے گا، مغرب میں جائے گا، انڈائریکٹ لائٹ تو آئے گی. گھروں میں بھی روشن دان نارتھ میں رکھے جاتے ہیں تاکہ انڈائریکٹ لائٹ آئے، ٹو لائٹ کا احساس ہو بجائے ڈائریکٹ لائٹ آنے کی. سردیوں میں تو وہ اچھی لگتی ہے لیکن گرمیوں میں وہ تنگ بھی کرتی ہے. تو عین ممکن ہے کہ یہ غار اس طرح کا تھا یا کوئی معجزانہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ سورج غروب ہونے لگتا ہے تو وہ بائیں طرف سے کترا جاتا ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، جبکہ وہ غار کے کھلے دہانے پر موجود ہیں. ظاہر ہے اتنا بڑا اس کا منہ تھا غار کا، سامنے وہ نظر آ رہے ہیں اور سورج اس طریقے سے انڈائریکٹلی وہاں پر روشنی تو ڈال رہا ہے، ڈائریکٹلی روشنی نہیں ڈال رہا. ظاہر ہے اس کی وجہ سے بھی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. فزیکل فینومینا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، معجزانہ چیز بھی ہے اور فزیکل فینومینا بھی ہے. ابھی اور فزیکل فینومینا بھی آئیں گے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تھا. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی راہ پر ہوگا. وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو پھر ایسا شخص نہ تو کوئی ولی پائے گا اور نہ کوئی مرشد اور پیر. یہ اس میں سے نکالتے ہیں، اندازہ کریں. حالانکہ یہاں پر ولی اور مرشد اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، یا پھر وقت کا پیغمبر کسی کو رہنمائی دے گا جسے اللہ ہدایت دینا چاہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اسے پھر پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتا. تو یہ اس آیت سے یہ بھی ترجمہ نکالتے ہیں دین تصوف کے ماننے والے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ولی مرشد نہیں ملتا. اب ظاہری الفاظ تو یہی ہیں، لیکن یہاں تو توحیدی شہری بیان ہو رہی ہے، اس میں بزرگ بابے کہاں سے آ گئے. اور اگر اس پہ آپ نے ڈالنا ہے کسی بزرگ کو تو ایسے بزرگ کو ڈالے جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اللہ کی طرف بلانے والا ہو، وہ مرشد ہوگا. ٹھیک ہے، صحابہ کرام بھی مرشد ہیں، اہل البیت بھی ہمارے مرشد ہیں، محدثین بھی ہمارے مرشد ہیں. تو جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں، اور ظاہر اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا، جو گمراہ ہونا چاہے تو پھر اسے اللہ کے سوا کوئی حمایتی، کوئی راہ دکھانے والا نہیں ملے گا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم انہیں دیکھو گے تو گمان کرو گے کہ یہ شاید جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں. اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ جو سو رہے تھے ان کے چہرے پر ایسا روب تھا، یا بسا اوقات لوگ اس حال میں بھی سوتے ہیں کہ ہلکی ہلکی ان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی غیر معمولی ان آنکھوں میں چمک ڈال دی تھی کہ لوگ دیکھ کر روب کھا جائیں. اور وہ روب کیسا تھا اس کا ذکر آگے آئے گا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہتے تھے دائیں اور بائیں. ظاہر ہے ایک جگہ آپ لیٹے رہیں تو فزیکل فینومینا آف نیچر کے تحت تو آپ کو بیڈ سول ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں اس قسم کا کوئی مریض ہو جس کے اوپر فالج کا اٹیک ہو
اور وہ بالکل پیرالائز ہو جائے تو ان کے لیے پھر ایسے بیڈ لیے جاتے ہیں جو بیڈ سول نہ کرتے ہوں، وہ ابھرے ہوئے بیڈ ہوتے ہیں، کچھ عرصہ کے لیے ایک حصہ جو ہے وہ اوپر اٹھتا ہے، کچھ عرصہ کے لیے دوسرا، تاکہ جسم کے اوپر نشان نہ پڑ جائے۔